بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیپٹل ویو، میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے میرپور کے دورہ کے حوالے سے، جہاں پہ منگلا ڈیم کے 5 اور 6 جو یونٹس ہیں اس کی تجدید و مرمت کے بعد افتتاح کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے یو ایس گورنمنٹ نے جو ہے امداد فراہم کی ہے، تعاون کیا ہے، اور یو ایس کے جو امبیسڈر ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے تقریب سے خطاب بھی کیا ہے. خطاب میں انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کہ پاکستان میں جو ہائیڈل کی جو پوٹینشیل ہے، اور ہائیڈل کا پوٹینشیل کہا جاتا ہے 50 سے 60 ہزار میگا واٹ ہے، جو پاکستان کی نہ صرف ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ ہم جو الیکٹریسٹی ہے سرپلس جو ہے اس سے مزید بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کسی دوسرے پڑوسی ملک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس کے باوجود آج 70-75 سال ہو گئے ہیں، ہم اس فیسلٹی سے، یوٹیلیٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس پہ ہم ذرا بات کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. جناب آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے رشید صافی صاحب نے، نامور تجزیہ کار ہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. طاہر نعیم ملک صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا، اور اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمایوں خان صاحب، تجزیہ کار ہیں. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. سٹارٹ کر لیتے ہیں جی. صاحب اس سے پہلے میں آپ کی سے سوال پوچھوں. ایک رپورٹ جو ہے ہم نے تیار کی ہے، سب سے پہلے رپورٹ شامل کرتے ہیں پروگرام میں، پھر بات کرتے ہیں دوبارہ اس پہ. دنیا میں توانائی کے مسائل ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. یہ توانائی کا بحران ہی ہے جس کی وجہ سے معیشتوں کو مہنگائی میں اضافے، افراط زر یا انفلیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پاکستان میں توانائی کا مسئلہ دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ ہے. موجودہ حکومت نے اقتدار سنبھالنے کے بعد روز اول سے ہی اس سنگین مسئلے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اس سلسلے میں وزیر اعظم نے منگلا پن بجلی کے یونٹ 5 اور 6 منصوبے کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منگلا پن بجلی کے منصوبے میں امریکی تعاون پر مشکور ہیں. منگلا پن بجلی منصوبے میں تعاون پاکستان اور امریکہ کے درمیان اچھے تعلقات کی مثال ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ نے منصوبے کے لیے $150 ملین دیے اور سن 1960 کی دہائی میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ منگلا پن بجلی منصوبہ اہمیت کا حامل ہے جس سے سستی بجلی فراہم ہوگی. پاکستان پن بجلی، ونڈ پاور اور دیگر ذرائع سے بجلی کی پیداوار کے ذرائع پر کام کر رہا ہے، اور منگلا ڈیم نے معیشت کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ قول و فعل میں تضاد کے عمل کو ختم کر کے ہمیں ملک کے لیے آگے آنا ہوگا. جی اس پہ بات کرتے ہیں. جی رشید صافی صاحب یہ فرمائیے گا، اس وقت تک ہم جو پن بجلی ہائیڈل جو پار ہے پاکستان کے پاس، پوٹینشیل ہے ہائیڈل کا، اس سے بھرپور فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے؟ بہت شکریہ جی. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہائیڈل پاور جو ہے اس کی بہت زیادہ پوٹینشل ہے، اور اگر آج ہماری انرجی سیکٹر سے جو ہم ہائیڈل سے بجلی پیدا کر رہے ہیں اس سیکٹر کو منہا کر لے، مائنس کر لے، تو شاید پورا ملک اندھیروں میں ڈوب جائے. تربیلا، منگلا، ورسک، گوم الزام، یہ کچھ ایسے منصوبے ہیں جس پہ اس وقت ہماری پوری انرجی جو ہے اس کا پورا سیکٹر اسی پہ کھڑا ہے. اب اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے، یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں تلاش کرنا چاہیے، اور اس کا تلاش میں ہمیں زیادہ کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ماضی کی حکومتوں میں کبھی بھی اس سیکٹر کو وہ توجہ نہیں دی گئی جو توجہ درکار ہے اس شعبے کو. ہم سب اس بات پہ متفق ہے کہ جب بھی گرمی کا پیک سیزن ہوتا ہے تو ہم 7-8 ہزار میگا واٹ منیمم یہ ہمارا شارٹ فال ہوتا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ سالوں سے یہ شارٹ فال ہم فیس کر رہے ہیں، لیکن کسی حکومت نے اس جانب توجہ نہیں دی. ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھا کہ پریویس گورنمنٹ میں ڈیم بناؤ ایک تحریک چلی، اور اس کو جس طریقے سے اچھالا گیا، جس طریقے سے اس کے لیے کمپیننگ کی گئی، جس طریقے سے اس کے لیے فنڈنگ کی گئی، تو ایک امید پیدا ہو چلی تھی کہ شاید اس بار جو ہے کم از کم ڈیم بنانے کے حوالے سے سیاست نہیں کھیلی جائے گی. لیکن وہ منصوبہ اور وہ کمپین اور وہ تحریک اس قدر بری طرح ناکام ہوئی کہ ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی کالا باغ ڈیم پہ جس طریقے سے کچھ سیاست کھیلی گئی اس سے بھی ایک برتر یہ ایکسٹنٹ تھا. آج تک ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ جو میرے اور آپ کے جیب سے، اور جو محب وطن پاکستانی تھے جنہوں نے اپنا جو پیٹ کاٹ کے اس ڈیم فنڈ میں پیسے
دیے تھے اس فنڈ کا کیا مصرف ہوا، وہ کہاں پہ خرچ ہوئے یا کہاں پہ خرچ ہوں گے. چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے جو تھے ان کی سربراہی میں یہ کمپین شروع ہوئی تھی، تو پہلی دفعہ یہ لوگوں کو زیادہ اعتماد تھا کہ شاید اس دفعہ اس میں کچھ ہو جائے، لیکن کچھ نہیں ہوا. باشا ڈیم اسی طرح پڑا تھا اس زمانے میں، دیامت ڈیم پہ کچھ نہیں ہو رہا تھا. گوم الزام ڈیم کی مثال آپ کے سامنے ہے. جو اپ لفٹنگ پروجیکٹس ہے، جس طرح آج جو وزیر اعظم صاحب منگلا ڈیم گئے ہیں اور وہاں پہ یونٹ 5 اور 6 کی جو انہوں نے مزید اس کو بہتر کرنے کی جو افتتاحی تقریب سے خطاب کیا، اس قسم کی کوئی سرگرمیاں ہمیں نظر نہیں آئی. باشا ڈیم اور اس پہ تھوڑا بہت جو کام شروع ہوا تھا، بدقسمتی سے آپ جانتے ہیں کہ داسو کے واقعے کے بعد وہ منصوبے جو چین ہمارے ساتھ تعاون کر رہا تھا وہ بھی تعطل کا شکار ہوئے. ہم نے نہیں دیکھا 2013 سے لے کر 2018 کے بیچ میں کوئی 11-11.5 ہزار میگا واٹ کی بجلی ہمارے سسٹم میں شامل کی گئی تھی. اس وقت کی مسلم لیگ دور کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی زیادہ تر بیشتر اس میں ہائیڈل ہی بجلی شامل کی گئی تھی. اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ، اور یہ 3.25 سال کے دوران تو 1 میگا واٹ بھی جو ہے ہمارے سسٹم میں شامل نہیں ہوا، اور کنزمپشن آپ جانتے ہیں کہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا گیا. ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پچھلی دور حکومت کو جو ریسنٹ پچھلی یعنی عمران خان صاحب کی حکومت میں اس شعبے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا، اور اس پر سیاست ضرور کے لی گئی، اس میں عدالت کو بھی استعمال کیا گیا، اس وقت کی عدالت کو، لیکن نتیجہ ندارت. بالکل ٹھیک ہے. طاہر نعیم ملک صاحب یہ فرمائے گا، ہمارا مسئلہ تو صرف توانائی کا حصول نہیں بلکہ سستی توانائی کا حصول بھی ہے. تو اس سلسلے میں جو ایفرٹس کی جانی تھی، جیسے جس طرف اشارہ کیا رشید صافی صاحب نے بھی، وہ ایفرٹس کیوں ندارد ہیں، کیوں، اور اس کا نقصان ہماری سوسائٹی کو، ہماری اکانومی کو کس قدر اٹھانا پڑ رہا ہے؟ ایک تو یہ صافی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو بتایا. میرے خیال پاکستان میں ڈیم کے بجائے یا سستی بجلی کے حصول کے بجائے اس کے اوپر ڈیم کے اوپر سیاست زیادہ کھیلی گئی. جتنا ٹائم ہم سیاست میں اگر وہ ضائع نہ کرتے تو بامقصد اور ہماری کیپیسٹی بھی انہانس ہوتی. مثلاً یہ ایک چیز اگر ہم کر لیتے کہ نئے ڈیم اگر نہیں بھی جتنا عرصہ بنانے میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے اور یا وقت لگ رہا ہے، ہم ان کی فنڈ جس طرح اپ ریزنگ ہوئی ہے اور جس طرح یہ کہ نیچے سبسٹنس آ جاتی ہے، سلیٹ آ جاتی ہے اور اس کی ڈسٹ میں، اور وہ پھر جو فل کیپیسٹی سے آپریٹ نہیں کر پاتے ڈیم، اور جو سسٹم کے اندر جتنی ہائیڈرو الیکٹریسٹی آنی چاہیے وہ نہیں آتی، تو جو جس طرح پاور پلانٹ مینٹیننس مانگتے ہیں اسی طرح یہ ڈیمز بھی مینٹیننس مانگتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ 60s میں 2 ڈیم بنے اور اب ہم 2022 تک ان سے استفادہ کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے کو جو ہے میکسیمم پوٹینشل کے اوپر ہمیں انہیں چلانا چاہیے تھا. اس کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹ تھی پوری کرنی چاہیے تھی. پھر یہاں پہ یہ ہوا کہ اس سے جیسے کہ صافی صاحب نے بتایا کہ سب سے چیپ سورس ہیں وہ 2 ہی ہیں، ایک تو متبادل توانائی اور سولر انرجی، اور دوسرا سب سے چیپ سورس یہاں پہ ہائیڈرو ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ جو پاور پلانٹ لگائے وہ ایک بجلی کا حصول کا ذریعہ ہے، لیکن وہ مہنگی بجلی ہے، وہ کرائے کے بجلی گھر ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر اگر ہم میننگ فل یہ کرتے تو آج اگر کوئی بھی حکومت مہنگائی کم کرنا چاہتی ہے تو اس کے مائنڈ میں سب سے زیادہ جو تشویشناک بات یہ ہے کہ عام کنزیومر مہنگی بجلی خریدنے پہ مجبور ہے. اسی طرح جس طرح آج یہ کام ہوا بڑی حوصلہ افزا ہے کہ 2 یونٹ فعال ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جو ہماری منسٹری ہے اس کو بھی لائن لاسز پہ، اور جو سسٹم کے اندر بجلی چوری ہوتی ہے اور جو وہ اس میں ضائع ہو جاتی ہے، اور جو بہت سارے سرکاری ادارے ہیں جو بجلی کا بل بھی نہیں دیتے اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہسپتال کی بجلی ہے، یہ سیکریٹریٹ کی بجلی ہے، یہ نہیں، ان کے اندر بھی کچھ فائنینشل ڈسپلن آئے تو ہم جو ایک عام کنزیومر ہے اس کی زندگی میں بہت بہتری لا سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پچھلے بڑی بات یہاں ہوتی رہی پہلے بھی کہ چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے تھے. دیکھیں جی کالا باغ میں تو ہم کنسنسس نہیں پیدا کر سکے. تو اب جو کلائمیٹ چینج سے صافی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں جو منی ڈیم ہے اس کی وجہ سے سیلاب میں اضافہ ہوا. اب یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، ہم ایک ماڈل کو لے کے چلتے ہیں اور ہم اس کے پروز اور کونز نہیں دیکھتے. یہ ملٹی پرپز ہوتا ہے ڈیم، ڈیفینیٹلی اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کلائمیٹ چینج میں اس میں کیا کیا رسک انوالو ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمایوں صاحب میں آپ کو انوالو کروں گا 2020-21 کے حوالے سے یا 21-22 کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، جولائی ٹو اپریل کے ڈیٹا کو دیکھیں تو جو ہماری امپورٹ ہے آئل کی وہ 18 سے 20 بلین ڈالرز کی ہے.
اور اس کا جو میجر چنک ہے وہ ہمارے تھرمل کے لیے جاتا ہے. تھرمل کی اگر آپ پروڈکشن کے حوالے سے دیکھیں تو 60 to 65% جو ہمارا ٹوٹل انرجی مکس ہے اس کے اندر تھرمل ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس جو بنیادی پوائنٹ ہے اس کے اوپر اتنا کنسنسس ڈیولپ نہیں کر پائے جو کہ ہمیں ہماری جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے اس کو بھی بچا سکتا تھا اور ساتھ ساتھ ہمیں سستی بجلی بھی دے سکتا تھا؟ جی یاسر صاحب، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. آج اگر آپ پرائم منسٹر کی اسپیچ دیکھیں جو انہوں نے منگلا ڈیم کے یونٹ 5 اور 6 کی ریفربشمنٹ کے موقع پہ کی، تو انہوں نے کہا کہ 75 سالوں سے جو ہے پالیسیز کے اندر بہت فلاز رہے ہیں، اور انہوں نے تمام گورنمنٹس کو کہا، اور انہوں نے کہا کہ کنٹینیوٹی نہیں رہی جس کی وجہ سے یہ ہوا، اور جس وقت ہمیں ڈیم بنانے کی ضرورت تھی اس وقت ہم نے نہیں بنایا. اور پھر انہوں نے بڑا وہ مزے کا جملہ کہا کہ اسپیشل انٹرسٹ گروپ اور کارٹیلز جو ہیں انہوں نے اس پروگرس کو روکا. تو یہ ریئلائزیشن جو تھی بڑی اہمیت کی حامل تھی. ہمارے ہاں بہت بڑا پوٹینشیل ہے ہائیڈل کا بھی، جس طرح آپ نے شروع میں انٹروڈکشن میں بھی کہا اور اپنی رپورٹ میں کہا. اس وقت جو ہے وابڈا کی جو اپنے ایسٹیمیٹس ہیں اس کے مطابق 60,000 میگا واٹ بجلی بنائی جا سکتی ہے ہائیڈل ریسورسز سے، جو کہ ایک بہت چیپ سورس ہوگا اگر اس کے اوپر کام شروع کر دیا جائے. دوسرا اگر ہم دیکھیں تو اس وقت 2021 کا جو فگرز ہے ہمارے پاس، اس میں جو ہمارا انسٹالڈ کیپیسٹی ہائیڈل کی وہ 9,406 میگا واٹ ہے، جس کے اوپر ہمیں پچھلے سال اگر 21 جون کی ہم بات کریں تو اس میں ہمیں میکسیمم 8,854 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیک آورز میں بنتی ہوئی ملی، جو بہت کم ہے ان ٹرمز آف ہماری انرجی نیڈ، لیکن بہت سستی ہے اگر اس کو انکریز کیا جائے. اب جو وابڈا کا اگلا پلان ہے جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ 2023 سے لے کے 2028-29 تک یہی جو کیپیسٹی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 9,400 میگا واٹ ہے، یہ 18,000 میگا واٹ تک جانے کی توقع ہے. اس میں صافی صاحب نے بھی بڑا وہ بتایا کہ بہت سارے پروجیکٹ سلو ہو گئے، کچھ کووڈ کی وجہ سے ہو گئے، کچھ گورننس کے ایشوز تھے. تو بیسیکلی ہمارا امپورٹ بل جو ابھی آپ 20 کا ذکر کر رہے تھے، ایک رپورٹ کے مطابق $27 بلین کے قریب ہے ہائیڈل ریسورسز اور انرجی کا کر لیں. ایل این جی کا میں آپ کو بڑے مزے کی بتاؤں، ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، لیکن اس کے اوپر اس وقت ہمارا جو 2021 کا فگر ہے $2.6 بلین امپورٹ کا بل ہے. اور ایک جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اکنامک افیئرز اینڈ فائنینشیل انالیسس بہت مشہور ایک ادارہ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق یہ بل 2030 تک $32 بلین تک جا سکتا ہے. تو اب یہ جو کمپیریزن ہے کہ ہمیں امپورٹ بل کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ لگانا پڑتا ہے، پھر اپنی جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا پورشن اس کے اوپر لگتا ہے. اگر ہم اپنے ان ریسورسز کا جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اگر وابڈا کہہ رہا ہے کہ 60,000 میگا واٹ ہم بنا سکتے ہیں، اس پہ میرا خیال ہے اگر آج بھی جو ہے نا وار فوٹنگ کے اوپر کام شروع کر دیا جائے تو ہم بہت جلدی جو ہے اگلے 4 سے 5 سالوں میں بہت ترقی کر کے ایسے مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ ہماری اچھا. اور ایل این جی کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ بھی بہت والیٹائل ہو گیا. یہ یوکرین کرائسس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ بے تحاشا جو ہے یورپین کنٹریز کی طرف سے اسپاٹ مارکیٹ کے اوپر سے وہ اٹھا لیا جاتا ہے اور ہمیں نقصان ہوتا ہے. پچھلے سال ہم نے جو ہے 11 کارگوز جو ہے ہمیں تھے وہ ڈیفالٹ کر گئے، وہ پاکستان کے پاس نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ہم نے ٹینڈر فلوٹ کیے لیکن کوئی بھی نہیں آیا، تو جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا بہت بڑے نقصانات ہوئے. تو اب میرا خیال ہے میں تھوڑا سا جو ہے پروفیسر طاہر ملک صاحب نے جو ذکر کیا وہ ایک ڈفرنٹ پیرائے میں تھا، اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہوں گا کہ ڈیمز جو ہیں ایک تو اس کی پلاننگ کہاں پہ کی جانی چاہیے، اس کا راستہ کون سا ہونا چاہیے، ریزروائر کہاں سے بننے چاہیے. بلوچستان کا کیس ڈفرنٹ ہے، لیکن جو بہت ساری رپورٹس ہیں، جرمن واچ کی رپورٹ ہے، دوسری انٹرنیشنل جو کلائمیٹ چینج کے ادارے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو ہے چھوٹے اور بڑے ڈیم پلاننگ کے ساتھ بائی دا وے بنانا بڑا ضروری ہے. نہ صرف وہ کلائمیٹ میٹیگیشن کے اندر یا کلائمیٹ کی جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کو کم کرنے میں ہوں گے، بلکہ ہماری انرجی نیڈ پر پوری کرنے میں بھی بڑے اہم ہوں گے. لیکن باقی جو طاہر صاحب کہہ رہے ہیں بلوچستان کا کیس سلائٹلی ڈفرنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. رشید صافی صاحب، اس سے پہلے میں پروگرام کے اگلے موضوع کی جانب بڑھوں، صرف یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت جو ہے، کیونکہ جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ڈیمز ہیں ان کی ایجز جس طرح سے پروفیسر صاحب نے بات کی کہ 1960 کا اگر یہ ڈیم بنا ہوا ہے، اس کے بعد پھر تربیلا کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی کافی پرانا ہے، تو ود دا پیسیج آف ٹائم یہ ان کی ڈیپریسیشن بھی ہوتی ہے، ان میں ویئر اینڈ ٹیئر بہت زیادہ ہوتی ہے. کتنی ضرورت ہے کہ ہم مزید نئے ڈیم جو ہیں ان کو پلان کریں اور جلد از جلد کریں؟ جی بالکل، آپ درست جانب اشارہ کر رہے ہیں. اس وقت جو ہمارے بڑے ڈیم ہے، تمام ڈیمز کی اور ہالنگ جو ہے وہ ڈیو ہے، وہ ہونی چاہیے، مرمت کی بھی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ فلڈ میں
جس طرح مومن ڈیم کے ٹوٹنے کے جو واقعات ہوئے، اور بھی بلوچستان میں چھوٹے ڈیم ٹوٹ گئے، کے پی میں اور بہت سارے مسئلے ہوئے جو بالائی علاقے ہیں، توربیلا ڈیم کو مینٹیننس کی ضرورت ہے، منگلہ کو ضرورت ہے، ورسک کو ضرورت ہے، گوملزام کو ضرورت ہے، ان تمام ڈیمز کی اور ہائلنگ اور ان کی مرمت کی ضرورت ہے۔ لیکن اس سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں پانی کے نئے ذخائر وہ دریافت بھی کرنے ہیں، بنانے بھی ہے، اور اس سے استفادہ بھی حاصل کرنا ہے۔ اس حکومت نے آتے ہی دیکھے 5-6-7 مہینوں میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ ہوا کہ کم از کم کروڑ ٹن بجلی گھر سے جو ہے 750 میگا واٹ کی بجلی کی پیداوار کا منصوبے کا آغاز ہوا۔ اب یہ منگلہ کا آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح آج انہوں نے کوستان میں بھی ایک چھوٹے ڈیم کے جو ایک بہت دیرینہ اور پینڈنگ منصوبہ تھا پن بجلی کا، اس کا بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ اسی طرح گوملزام کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا۔ گوملزام ڈیم میں بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے جو نارتھ کے پی کو بہت زیادہ بینیفٹ کرے گا، نہ صرف بجلی کی ضرورت ہے اس سے پوری ہوگی، بلکہ ہماری ایگریکلچر کی ضرورتیں بھی بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں نہ صرف آبی منصوبے، آبی ڈیم بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ اس سے توانائی حاصل کرتے ہیں، اور اس کے جو آپ کے زراعت کے شعبے پہ ہے اس کے لیے آپ کو پاشی کے لیے پانی دستیاب ہوتے ہیں، اور جس طرح ہم کلائمیٹیز کے نیچے ہیں، خطرات کے نیچے ہیں، اسپیشلی سیلاب کے خطرات ہمیں درپیش ہوتے ہیں، تو اس میں بھی یہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے کہ پانی کے فلو جو ہوتے ہیں اس سے ہم بچتے ہیں، اور پانی ذخیرہ ہوتا ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کم از کم اس حکومت نے نہ صرف کروڑ پن بجلی گھر کا منصوبہ، پھر سندھ میں جو کوئلہ کا جو ایک منصوبہ سٹارٹ ہوا، اس سے جنریشن سٹارٹ ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں سولر انرجی، رینیوبل انرجیز کے باقی جو منصوبے ہیں، جس طرح تمام عمارات کو، سرکاری عمارات کو سولر بجلی پہ منتقل کرنے کے منصوبے، یہ انتہائی اہم اقدامات ہیں۔ ایسے اقدام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سولر جو ہے وہ 10,000 میگا واٹ تک جو ہے وہ پرائم منسٹر نے بتایا کہ وہ پہنچ چکا ہے۔ پروگرام کے اگلے موضوع کی جانب جناب پڑھتے ہیں۔ تھوڑی سیاسی صورت پاکستان میں جیسے ہی چینج آف کمانڈ ہوتی ہے اس کے بعد سے جو بیانات کا سلسلہ اور ایک تانتا بن جاتا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، اور بار بار یہ کہا جاتا ہے، کبھی ڈیڈ لائنز کی بات ہوتی ہے، کبھی مذاکرات کرنے کی بات ہوتی ہے، کبھی مشروط مذاکرات کی بات ہوتی ہے، اور کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اور اگر میری بات مان لی جائے گی تو پھر سب کچھ ہو جائے گا، اور اگر یہ ڈیڈ لائن ہے، ڈیڈ لائن نہ ہوئی تو میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا، پنجاب کی اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی، کے پی کے کی اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی۔ رشید صافی صاحب، یہ جو بار بار جو بات کی جا رہی ہے، جو دھمکی کی بات ہو رہی ہے، حکومت اس کو کس طرح سے لے رہی ہے، اور خان صاحب کیا واقعی اسمبلی تحلیل کر دیں گے؟ دیکھیں، خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کیسے کر پائیں گے؟ پرویز الہی صاحب نے کل ہی میڈیا کو بتایا ایک انٹرویو میں، اپنے تازہ انٹرویو میں، کہ 4 مہینے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ 4 مہینے بعد ہم جانتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ ہوگا، اور مارچ کے اختتام میں رمضان مبارک کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ 1 مہینہ تو پھر اپریل کا آپ وہ بھی ڈال دیں۔ ہم نے کبھی بھی یہ پریسیڈنٹ نہیں دیکھا کہ رمضان کے مہینوں میں کبھی پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں۔ 5 مہینے یہ ہو گئے۔ جیسے ہی اپریل کا مہینہ ہوگا، مئی میں تو آغاز ہو چکا ہوتا ہے بجٹ سازی کا، تو وہ بجٹ کا مرحلہ آتا ہے۔ گورنمنٹ نے پہلی دن سے واضح کر دیا تھا، خان صاحب نے جب اسمبلیوں کی تحلیل کرنے کا جو شوشہ چوڑا، انہوں نے اپنے تئیں یہ کوشش کر دی تھی کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو، کیونکہ وہ ایک ناکام مارچ کے تجربے سے گزرے تھے، لوگوں نے انہیں رسپانس نہیں دیا تھا۔ وزیر بعد حملے کے بعد یا واقعے کے بعد اس میں جو بے گناہوں کا خون بہا تھا، اور خوش قسمتی سے خان صاحب بذات خود محفوظ رہے، لیکن بے گناہ لوگ اس میں دیکھیں، ہماری جرنلسٹ ایک ساتھی کلیگ جو تھی خاتون، وہ شہید ہوئی، پھر وہ نوجوان موٹر سائیکل سوار وہ شہید ہوئے، پھر خان صاحب کے وزیر بعد کے جلسے پہ اٹیک میں جو ایک پی ٹی آئی کے حامی جو تھے ان کی شہادت ہوئی۔ یہ تمام چیزیں یہ چھوٹی باتیں نہیں تھی، لیکن خان صاحب کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ یہ مارچ خونی ہوگا، اور میں نے یا طاہر ملک صاحب نے، ہمان خان صاحب نے نہیں بتایا تھا انہیں، ان کے اپنے پارٹی رہنماؤں نے انہیں بتایا تھا۔ یہ جو آج چیخ کے آج تک یہ بات اس پہ قائم ہے، یہ فیصل واؤڈا ٹائپ کے لوگ، انہوں نے تمام لوگوں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ جو آپ کا لانگ مارچ ہوگا خونی ہوگا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنسز آن دی ریکارڈ ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر وہی ہوا کہ ان کو جو ہے زیادہ ایک قسم سے ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لوگ نہیں نکلے، اور اس میں ان کے فرسٹریشن میں مزید اضافہ ہوا۔ انہوں نے پھر یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا شوشہ چوڑا، اور آج ان کی طبیعت جو ہے
وہ ابھی اس ایک دو دن پہلے الہی صاحب نے جو بیانات دیے ہیں اس سے بھی ان کی طبیعت صاف ہو جانی چاہیے تھی لیکن نہیں ہوئی تھی. پرویز الہی صاحب نے بھی ان کی طبیعت صاف کر دی ہے کہ الیکشن جو ہے اپنے وقت پہ ہوں گے, اور گورنمنٹ نے تو پہلے دن سے اس کو سنجیدہ ہی نہیں لیا تھا, اور یقینی طور پر ان گورنمنٹ کو سنجیدہ لینا بھی نہیں چاہیے تھا خان صاحب کے ایسے دعووں کو. تو میرے خیال میں انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے. خان صاحب نے جو ایک کوشش کی تھی کہ سیاسی عدم استحکام کی کیفیت برقرار رہے, الحمدللہ وہ ان کی خواہش اس وقت پوری نہیں ہوئی ہے. انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے, اور خان صاحب کی جو اشتعال کی سیاست ہے فی الوقت وہ ناکامی کا شکار ہے. طاہر نعیم ملک صاحب, اگر اس بات کو جو خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے مان بھی لیا جائے, انتخاب جلد بھی کرا لیا جائے, اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں, ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ قوموں کی زندگی میں اور سیاست میں ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا بھی ہم نے دیکھا ہے. پاکستان کوئی دیکھ لیں تو تحریک پاکستان, پاکستان کا قیام, مطالبہ پاکستان کا سنگل پوائنٹ. لیکن آپ کا سوال بڑا یہ میں سمجھتا ہوں اہم ہے کہ صرف انتخابات کا جلدی انعقاد یہ کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ اس ہم نے دیکھا یہاں جمہوریت بحالی کی تحریکیں چلیں, یہاں پہ قوم پرستوں کی طرف سے سنگل پوائنٹ, لیکن یہ اس سے زیادہ بلکہ اہم یہ ہے, آپ جب یہ سوال کر رہے تھے میرے ذہن میں آیا کہ انتخابات کرائیں, کیا انتخابی اصلاحات کے باوجود ہم انتخابات عجلت میں کراتے ہیں تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ RTS رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم نہ بیٹھ جائے اور جو غیر معیاری ووٹر فہرستوں پہ ووٹ ہو جائیں, جو انتخابی اصلاحات کے 34 نکات سینٹ میں اور پارلیمانی کمیٹی میں زیر غور ہیں, الیکٹورل ریفارمز ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا, اس کے بغیر اور سینسس کے بغیر, ڈی لیمیٹیشن کے بغیر, مردم شماری کے بغیر, تو امپورٹنٹ ڈیبیٹ تو یہ ہونی چاہیے کہ انتخابات جب بھی, اور اب تو طے ہے کہ آئین میں وہ کوئی وقت 4 سال یا 5 سال بھی نہیں, جب حکومت نہیں بنتی تو کہتے ہیں جی اب اپوزیشن انتظار کرے 5 سال بعد انتخابات ہوں گے. اب انتخابات کا سال آن پہنچا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایک پورا الیکٹورل ریفارمز کا دے, اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ان کو سپورٹ کریں گی. دیکھیں, ہم کرپشن اور اس کی مس گورننس کی اور ان کا ہم راہ بلاتے ہیں, کھربوں روپے کا اخراجات سے الیکشن ہوتے ہیں, اور وہ کس طریقے سے ہوں گے, کیسے وہ ہم شفاف انتخابات کو یقینی بناتے ہیں, اس کے اوپر کوئی ایفرٹ ہی نہیں ہے پولیٹیکل پارٹیز کی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس میں ریفارم کریں. جس طرح دیکھیں ایک اچھی چیز یہاں صافی صاحب تفصیل سے بتانے کی پوزیشن میں کہ فوٹا ریفارم بل پچھلی اسمبلی نے آخری وقت میں کی, اس ایک سنگل سٹیپ سے وہ جو علاقے شروع سے FCR کے قانون میں تھے, ٹرائبل, وہ آپ کے قومی دھارے میں شامل ہو گئے, مین سٹریم ہو گئے, صحیح مین سٹریم ہو گئے. تو اس طرح کی ہم ریفارم, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری کو, سربلندی کو تسلیم کیا جائے, اور دوسرے کے سیاسی وجود کو تسلیم کیا جائے, پارلیمنٹ میں واپس آیا جائے. اگر مؤثر اپوزیشن کا عمران خان صاحب کردار ادا کریں تو وہ ایک اپوائنٹمنٹ پہ تو وہ رو رہے تھے, لیکن ان کے ہاتھ میں آج بھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے, چیف الیکشن کمشنر ہے, چیئرمین نیب ہے, اور آنے والی جو نگران حکومت ہے وہ بھی, اس میں بھی ان کا کی رول. تو جو ہمارے آنے والے 5 سال پہ جو تعیناتیاں اثر انداز ہوں گی ان میں ان کا زیرو انٹرسٹ ہے. یہ تضاد مجھے سمجھ نہیں آتا. ہمایوں خان صاحب, مذاکرات ہی کہتے ہیں جی واحد حل ہے کوئی بھی کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے. اصل میں مذاکرات سے بھاگ کون رہا ہے؟ مشروط مذاکرات کی پیشکش کر کے, یہ شرط رکھ کے آپ مذاکرات کو بامانی یا نتیجہ خیز بنا سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں. میں اپنے جو سینئر دوست ہیں دونوں جنہوں نے تبصرہ کیا اس چیز کے اوپر, اس سے اگری کرتے وقت اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کروں گا کہ جو PTI ہے اس وقت وہ پارلیمنٹ سے, یا جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے اس سے خود بخود دور ہوئی ہے. انہوں نے نیشنل اسمبلی سے جو ہے اپنے آپ کو دور کیا ہوا ہے, اپنے استعفے دیے ہوئے, وہ منظور ہوتے نہیں ہوتے ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن اس کے بعد اگر ہم دیکھا جائے تو KP اسمبلی میں وہ ہیں, گلگت بلتستان میں وہ ہیں, آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ہیں, اور پنجاب کی اسمبلی میں. تو مور اور لیس اگر آپ دیکھا جائے تو آدھے سے زیادہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلی یا جو ان کی پولیٹیکل وائس ہے وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک سائڈ پہ اس کا تو حصہ بنتے ہیں, دوسری سائڈ پہ نیشنل اسمبلی کا حصہ نہیں بنتے. طاہر ملک صاحب نے بڑے مزے کی بات کی کہ آپ نے جن چیز کے اوپر ریفارم کرنی ہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو سکتی ہے. آپ نے الیکشن ریفارم کے اوپر بات کرنی ہے, ووٹر لسٹ کے اوپر بات کرنی ہے, اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی PTI کا صدر پاکستان یہ اہم ادارے اور صحیح.
میں ان کو ہیں تو وہ بنے تو وہ پی ٹی آئی کے تھے، لیکن چونکہ صدر وفاق کا جو ہے وہ ریپرزینٹیٹو ہوتا تو اس لیے میں ان کو نہیں کہنا چاہتا. سینٹ کا قانون تو سازی میں ہاں، ہمایوں اور صاحب سینٹ کے سینٹ کا اندر بھی بھی وہ بڑا بیٹھے ہوئے اور اس سے اچھا. بھی وہ باہر نہیں نکل رہے. تو اس صورت میں جو میں پچھلے بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، خان صاحب کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ الیکشن کا نہیں ہے، وہ اپنا پوسٹل ایڈریس چینج کرنا ہے بنی گالا سے، پھر وہ جو ہے نا کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آنا چاہ رہے ہیں. صحیح. تو اس کے لیے اب ان کے پاس جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح ضد کر کے جو ہے اس چیز کے اوپر اٹ جائیں کہ الیکشن جلدی کرانے. اچھا، جلدی کرانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے پھر انہی اسمبلیوں میں آنا ہے، آپ نے بائی الیکشن کا بھی حصہ بنے، آپ ہر اس چیز کا پروسیس کا حصہ بنے، لیکن اس کے بعد آپ الٹیمیٹلی اسمبلیوں میں نہیں جاتے. اب نہیں جا کے پھر آپ کی بحث اسی چیز کے اوپر ہے کہ ساری اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں اور دوبارہ مجھے کسی طرح واپس لے جائے. یہ بڑی ایک کنفیوزنگ جو ہے ہماری عوام کے لیے بھی ہے. تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ایکسیپٹ اس کے کہ تو کیوس ہمایوں کریٹ خان کریں. صاحب، بمقصد مذاکرات کے بغیر کوئی یہ معاملہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے، یا صرف مذاکرات کی بات یا مشروط مذاکرات کی بات کر کے آپ صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم خان صاحب کی پچھلی وہ چیز لیں جو جب وہ الیکشن پرانا جس ٹائم پہ وہ آ رہے تھے، تو ایک ایگزامپل وہ ہمیشہ دیا کرتے تھے کہ طالبان کے ساتھ آپ کو مذاکرات کرنے چاہیے، امریکہ کو ہمیشہ مشورہ دیتے تھے. اور اس کے بعد ایونچولی ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سکسیسفل مذاکرات ہوئے، پتہ نہیں کتنے سکسیسفل ہوئے، لیکن سم ہاؤ اس کا ایک نتیجہ نکلا. اس سائڈ پہ جو ہے جب وہ اپنا واقعہ یا اپنا جو ان کا سٹیک آتا ہے اس میں وہ بات کرنے سے جو ہے وہ گھبراتے ہیں، اور وہ اس صورت میں ٹیبل پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ان کی بات مانی جائے. تو مذاکرات ہوتے یہی ہیں کہ دونوں پلیئرز اپنے کارڈ ٹیبل پہ رکھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میری بات مان کے مجھے مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے، تو ایسے مذاکرات کبھی بھی نہیں ہوئے اور وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں. ناکام رہے. ٹھیک. رشید صافی صاحب، یہ فرمائیے گا، خان صاحب کا یہ آخری پتہ ہے، ترب کا پتہ ہے جو یہ کھیل رہے ہیں، یا جو بار بار دکھا کے کہ جی میں یہ کھیل لوں گا، اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور راستہ بچے گا؟ دیکھیے، سیاست میں تو کوئی بات آخری اور ختمی بات نہیں ہوتی. آج کے حالات میں اگر ہم بظاہر اس پورے سیناریو کا جائزہ لیں تو خان صاحب کے لیے انہوں نے خود بہت سارے راستے بند کر دیے، اپنے آپ کو خود ایک بند گلی میں انہوں نے دھکیلا ہے. لیکن آنے والے وقت میں سیاست کسی کی اتنی جلدی اور اس طریقے سے ختم نہیں ہو سکتی. دیکھیں، خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ مل کے میاں نواز شریف صاحب کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی، ٹیکنیکل بنیادوں پہ ان کو سیاست سے آؤٹ کیا وقتی طور پہ، لیکن مستقل تو نہیں کر سکے. آج پھر پاکستان کی سیاست جو ہے نواز شریف صاحب کی ذات اور ان کے احکامات کے ارد گرد گھوم رہی ہے. تو کل کیا ہوگا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور وقتی طور پر اپنی سیاست جو ہے اس کو ایک سائٹ پہ رکھ کے انہوں نے کمپرومائزز کی، سمجھوتے کی، لیکن اداروں کو بے توقیر نہیں کیا، ریاست پاکستان کو کمزور نہیں کیا. آج پھر قدرت نے انہیں موقع فراہم کیا ہے اور پاکستان کے سیاست کے وہ ایک نمایاں فگر کے طور پہ موجود ہے. خان صاحب باوجود یہ کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس عوامی سپورٹ زیادہ ہے، اور یہ حقیقت ہے جس طرح معین خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ 2 صوبوں میں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والا، سینٹ میں ان کے اتنے سینیٹرز کی موجودگی کے باوجود خان صاحب بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. وہ کچھ نہیں کر سکتے. حتیٰ دیکھیں 5-6 مہینوں کی کل کہانی ہے آنے والے عام انتخابات کے حوالے سے، وہ اپنا یہ مطالبہ بھی تسلیم نہیں کروا سکتے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو بے توقیر کیا، اس سے بڑھ کے پاکستان کے قومی اداروں کو بے توقیر کیا، اور اس سے بھی بڑھ کے پاکستانی ریاست کو کمزور کرنے کی سازش کی. اس کے نتیجے میں خان صاحب کی سیاست ان کی ذات کی طرح بند گلی میں پھنس چکی ہے. اب اس کو اس سے نکال سکتے ہیں، لیکن وہ اگر مذاکرات، بامانی مذاکرات، آج اگر خان صاحب یہ اعلان کرے کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن کے تاریخوں پہ بھی بات چیت کریں گے، لیکن اس سے بڑھ کے ہمارا مسئلہ تو معیشت کا ہے، اس سے بڑھ کے تو ہمارا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے. یہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے، یہاں سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ 2 دن پہلے نوشہرہ کے ایک پررونق روڈ کے اوپر 3 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا. آج وزیرستان میں آپریشن ہوا، کل سوات میں کیا ہوا، پشاور میں کیا ہو رہا ہے.
تو یہ چیزیں سیکیورٹی کے مسئلوں کو وہ سر فہرست اپنے مذاکرات میں رکھے، معیشت کے مسائل کو مذاکرات پہ وہ سر فہرست رکھے، اور آبویسلی پھر الیکشن پہ بھی بات ہو سکتی ہے. یہی طریقہ ہے کہ ان کی سیاست بند گلی سے نکل سکتی ہے اور قومی دارے میں شامل ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. خان بریک سے صاحب کو جب سیاست واپس سے نکالنا جی آپ نہیں چاہتا. ایڈ کر لیں. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی خان صاحب کو سیاست سے نکالنا نہیں چاہتا. پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے کہا کہ خان صاحب آئیں، مذاکرات کریں، بات کریں، اسمبلی میں آئیں. تو یہ ایک جو جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لوگ ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ملک کے مختلف صوبوں میں ابھی ان کی حکومت ہے، وہ ملک کا حصہ رہے ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، وہ حصہ بنے الیکٹورل پروسیس کا، بجائے اس کے کہ اس کو ڈسرپٹ کریں جو ان کی آج کل جو ہے وہ ایک نظر آ رہی ہے ٹریجیکٹری. اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے جی. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کچھ پاکستان کرکٹ کی نہ صرف بحالی کے حوالے سے بلکہ دنیا کی جو بہترین ٹیمیں ہیں وہ پاکستان میں وزٹ بھی کر رہی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. by BOP Mastercard credit card. Pakistan ka first vertical credit card. Discount offers up to 50%. Highest reward points. Instant and seamless reward points redemption in Pakistan and across the globe. To ab se no jadoo ka chirag. Only BOP Mastercard credit card. مزید معلومات کے لیے BOP ہیلپ لائن 111-267-200 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.bop.com.pk وزٹ کریں. دی بینک آف پنجاب رکھے ہر فرد کا خیال. ہم باہر سے جو سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹر ہیں جو 5 سال تک ان کی پرانے ہیں، یعنی ان کے جو سیکنڈ ہینڈ اپ ٹو 5 ایئرس، البتہ ان کی سرٹیفکیشن ہوگی کہ جناب یہ ان کی عمر جو ہے یہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ باقاعدہ وہ نظام اپنے مارج وجود میں آئے گا. ہم 5 سال تک کے جو ٹریکٹر جو ہیں استعمال شدہ ان کی امپورٹ کی اب ہم اجازت دے رہے ہیں. ان کو تقریباً ڈیوٹی میں 50% ڈیوٹی ان کو ریبیٹ مل جائے گا ڈیوٹی میں. جی ویلکم بیک ٹو کیپٹل ویو. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے، اور کرکٹ یقیناً ہر پاکستانی اس کے دل کے بڑے قریب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو انگلش کیپٹن ہیں انہوں نے بھی پاکستان اور سب کانٹیننٹ کی جو محبت ہے کرکٹ کے حوالے سے اس کا بھی بات کی ہے. 17 سال کے بعد جناب انگلینڈ کی ٹیم پاکستان میں واپس آئی ہے. ان کے تمام سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں ان کو دور کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے زبردست جو راولپنڈی اسلام آباد کے جو شائقین ہیں انہوں نے جا کر یہ میچز کو انجوائے کیا ہے، اور انگلینڈ کی ٹیم نے اپنے پہلے ٹیسٹ میں 74 رن سے کامیابی بھی حاصل کر لی ہے. اس پہ ایک رپورٹ بھی ہم نے تیار کی ہے، آپ سے وہ رپورٹ شیئر کرتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. 17 سال بعد پاکستان میں آنے والی انگلینڈ ٹیم نے اپنے پہلے ٹیسٹ میچ میں 74 رن سے کامیابی حاصل کر لی. حکومت پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی بدولت انگلینڈ ٹیم کا دورہ پاکستان ممکن ہوا. پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان نہ آ سکی تھی. سن 2009 میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے کے بعد سیکیورٹی خدشات میں مزید اضافہ ہو گیا تھا. دونوں ممالک کے مابین 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے بقیہ 2 میچز 9 اور 17 دسمبر کو شروع ہوں گے. یہ میچز بالترتیب ملتان اور کراچی میں کھیلے جائیں گے. یہ پہلا موقع ہے جب انگلینڈ کی ٹیم نے راولپنڈی میں کوئی ٹیسٹ میچ کھیلا اور 74 رن سے کامیابی حاصل کی. آخری مرتبہ سن 2005 میں پاکستان کا دورہ کرنے والی انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو ملتان میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ میں 22 رن سے شکست ہوئی تھی. ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں اب تک کھیلے گئے 5 ٹیسٹ میچز میں سے پاکستان نے 3 میں کامیابی اور 1 میں ناکامی کا سامنا کیا ہے. تیسرا ٹیسٹ میچ کراچی میں کھیلا جائے گا. اچھا، اس رپورٹ میں آپ کے جو ویژولز نظر آ رہے ہیں طاہر نعیم ملک صاحب، اس میں آپ دیکھیں تو اسٹیڈیم بھرا ہے اور زبردست شائقین جو ہیں وہ زبردست داد بھی دے رہے ہیں. یہ بتائیے گا پاکستان میں جو کرکٹ کی واپسی ہے
اس کو سب نے سراہا ہے، پاکستان میں سیکیورٹی کے جو حالات ہیں ان کو سب نے سراہا ہے. ایک ملک ایسا ہے جو یعنی انگلینڈ بھی پاکستان آ گیا، آسٹریلیا بھی، باقی ممالک بھی پاکستان آ گئے، ایک ملک ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے تو نیوٹرل ویلیو چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں یہ دیکھا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی تھی چند سال قبل اور وہ آگے واپس چلے گی، تو وہ بڑا فرسٹریٹنگ مومنٹ تھا کرکٹ کی شاہی جب ایک سیریز اناؤنس ہوئی ہے اور لوگ منتظر ہیں اس کے لیے. تو اس کا انعقاد میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی جو یہاں سری لنکن ٹیم کے حملے کے بعد یہاں کرکٹ ختم ہو گئی، ہمارے ملک میں انٹرٹینمنٹ ختم ہو گئی. اب مجھے 2-3 چیزوں کی بڑی خوشی ہے کیونکہ میں نوجوانوں میں یونیورسٹی میں بھی جاتا ہوں پڑھانے، تو وہاں میں ایک تو یہ دیکھتا ہوں کہ دوبارہ ہم پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے، مولا جٹ اگر آج سے 30 سال پہلے تھی تو نوجوان کہتے ہیں کہ سر ہم فلم دیکھ کے کرکٹ ہمارے گلی کوچوں میں آ رہی ہے دوبارہ، میوزک انڈسٹری جو، تو یہ ایک جو کلچرل ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے اور دوسرا لائیو بھی ہوتی ہے. دوسرا یہ اب ایک ریجنل جو ہے وہ سپورٹس ہے، یونائٹ کرتی، مدرسے کا طالب علم بھی کھیلتا ہے اور ایلیٹ سکولوں کا طالب علم بھی کھیلتا ہے عام، بلکہ یہاں جو افغان مہاجرین تھے ان کی وجہ سے اب یہ افغانستان کا بھی صافی صاحب بتائیں گے پاپولر سپورٹ ہے. تو کرکٹ ایسی چیز ہے جو یونائٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں پہ انعقاد ہوگا اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے ان کو نام نہ لینا، ٹریبیوٹ نہ پیش کرنا بھی زیادتی ہوگی. اور ایک شخصیت ہیں جس کا ہمارے میڈیا کی صنعت سے بھی وابستہ ہیں، نجم سیٹھی صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پچھلے دور حکومت میں پی ایس ایل کے یہاں جو ریوائیو کیا تھا بڑا اور اس کے بعد یو اے ای میں بھی ہوا. تو اس مقام تک پہنچنے میں بہت ایفرٹ ہے، ماضی کی بھی، پی سی بی کی بھی یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. اور جو ایک تیسرا ملک ہے وہ تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں کے گلی کوچے آباد ہوں، ان کی یہاں جو سازشیں ہیں ان کے پنپنے کے نتیجے میں تو کرکٹ ختم ہوئی. وہ پاکستان جو سیکیورٹی سٹیٹ جس کو دنیا سیکیورٹی لینس سے دیکھ رہی، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہاں کلچر بھی ہے، ٹورزم بھی ہے، انسان بھی بستے ہیں، یہاں لوگ کھیلتے بھی ہیں، یہاں ہنستے بھی ہیں، یہاں میوزک بھی ہے، فلم بھی ہے، آرٹس بھی ہے، ڈرامہ بھی ہے. تو ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے میں بڑا خوش ہوں کہ یہاں لوگ جو اس میں آج کرکٹ کی سپورٹس کی جیت ہوئی ہے، تو یہ ہمارے لیے بڑا خوش آئند ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں وہ فٹ بال میچز قطر کے دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو باعث نظر آئے گا صافی صاحب ویسٹ کی جو میڈیا کی پورٹریل کا، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک ایسا سپورٹ جو ترقی یافتہ دنیا کا ہے اس سے باہر نکل کے ہو رہا ہے. تو پاکستان میں یہاں اس کا انعقاد اور قطر میں جو ورلڈ فٹ بال کا انعقاد، دو بہت پازیٹیو خبریں ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. ریوائیول آف کرکٹ پہ ہم بات کریں، ہمیں جوائن کیا ہے کہ آصف صاحب نے، نامور اسپورٹس جرنلسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں جی ڈسکشن کے اندر. رشید صاحب میں اس میں آپ کو شامل کر لیتا ہوں. ایک عام پاکستانی کے پرسپیکٹیو سے ریوائیول آف کرکٹ کی بحالی، پاکستان میں میچز ہو رہے ہیں، گراؤنڈز آباد ہو رہے ہیں، نہ صرف راولپنڈی میں گراؤنڈ آباد ہو رہا ہے، ملتان میں بھی، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی میچز کھیلے گئے ہیں اور ابھی جو شیڈیولڈ ہے وہ انہی تینوں شہروں کے اندر ہے، یعنی ملتان اور کراچی کے اندر بھی کھیلے جائیں گے. ہاؤ یو سی، ایک عام پاکستانی نے اس کو کس طرح سے ویلکم کیا ہے جی؟ جی بالکل، عام پاکستانیوں کے لیے خوشی کا موقع ہے. دیکھیں جس طریقے سے انگلش کرکٹ کیپٹن نے ایک دلارانہ اور ایک جو جارحانہ فیصلہ لیتے ہوئے اس میچ کو نتیجہ خیز بنایا ہے، اسی طرح یہ جو ہماری جو موجودہ حکومت کے جو سیکیورٹی کے ذمہ داران ہیں، ان نامساعد حالات کے باوجود ایک بڑا ٹاسک قبول کرتے ہوئے انگلینڈ جیسے اہم ٹیم کو پاکستان میں دعوت دی اور ان کو یقین دلایا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے جو انتظامات پاسبل بھی ہے، ممکن بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ پنڈی کرکٹ ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا شاندار انعقاد بھی ہوا اور سیکیورٹی کے انتظامات سے انگلش ٹیم بھی مطمئن رہی اور وہ پورا مرحلہ بھی پائے تکمیل تک پہنچا. تو کھیل میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ
یہ جو جیت تھی یہ کرکٹ کی جیت ہوئی ہے. بجا طور پر انگلینڈ کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ایک اہم فیصلہ لیا اور ایک اچھی کرکٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شائقین کو جو 2 دن کا جو آخری کھیل تھا، ابتدائی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پچ کی جو بے جان ہونے کی جو شکایت کی گئی، آخری 2 دن میں وہ شکایت بھی تقریباً دور ہو گئی اور میچ بھی نتیجہ خیز ثابت ہوا. تو یہ کرکٹ کی جیت ہے، یہ جو ہے پاکستان کی جیت ہے، اور یہ موجودہ حکومت کی جیت ہے، پی سی بی کی جیت ہے، اور شائقین کرکٹ کی یہ سب سے بڑی جیت انہی کی ہے. تو میری نظر میں ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے، اور ہم یہی توقع کر رہے ہیں جو باقی ماندہ دورے کا جو مراحل ہے وہ بھی اسی طرح احسن طریقے سے مکمل. ابھی ہم نے کیونکہ آپٹکس کی بات بھی کی ہے اور لوگ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں، ذرا ٹیکنیکل جو گراؤنڈز ہیں اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم نے کن کن ایریاز میں وہ اچھا نہیں کھیل پائی جس کو کھیلنے کی ضرورت ہے، اور انگلینڈ نے کون کون سے اس کا جو اسٹرانگ ایریاز ہیں وہ رہے ہیں. 22 سال کے بعد انہوں نے ٹیسٹ میں پہلی کامیابی حاصل کی، جو بڑی بات ہے. کیا آصف صاحب، واٹس یور ٹیک آن اٹ سر؟ جی کیا آصف صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ ان کو آواز نہیں آ رہی. جی ہمایوں خان صاحب، تھوڑا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی جو رینکنگ ہے، پاکستان بھی اسٹرائیو کر رہا ہے کہ ہماری رینکنگ ٹیسٹ میں بہتر ہو، اس کے لیے مزید ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ابھی اس وقت جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو، خاص طور پہ ہماری جو بیٹنگ لائن ہے؟ میرا خیال ہے یاسر ابھی اس میں جو ہمارے دوسرے دوست ہیں وہ کرکٹ کے اوپر زیادہ جو ہے سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں فرام اسپورٹسمین پوائنٹ آف ویو. میرا جو کنٹینیویشن آف دی آرگومنٹ ہوگا وہ یہ جو پروفیسر طاہر ملک صاحب نے اور رشید صافی صاحب نے کہا، اس کو اگر اس طرح دیکھا جائے تو پاکستان میں ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ آخری دفعہ 2009 میں کھیلی گئی، اور اب جو ہے اب دوبارہ آ رہی ہے. اور پھر ٹیسٹ کرکٹ کے اندر انگلینڈ کی ٹیم جو کہ جس کا قومی کھیل ہے اور جو کہ موجود ہے ٹیسٹ کرکٹ کی، اس کا پاکستان میں آنا میرا خیال ہے یہ کرکٹ لورز کے لیے وکٹری ہے. اس میں جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں پرٹیکولرلی انڈیا، اور میرا خیال ہے اس میں کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، انڈین گورنمنٹ اور بی سی سی آئی جو ان کا بورڈ ہے اس نے ہر موقع پہ جو ہے نا روڑے اٹکائے، لیکن انڈین عوام اور کرکٹ لوننگ انڈین جو قوم ہے اس نے ہر موقع پہ بڑا چیرش کیا. جب بھی انڈیا پاکستان کا میچ ہو یا جب بھی پاکستان اور انڈیا کسی ایسے مقابلے میں کھیلتے ہوں تو یہ پورا جو خطہ ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ سپورٹس کو اے پولیٹیکل کیا جائے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ہمسایہ ممالک کی جو حکومت ہے یا جو ان کا بورڈ ہے وہ اس کو ہر موقع پہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میرا خیال ہے جیت ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹس کی ہوتی ہے، کلچر کی ہوتی ہے. وکٹری جو ہے اس کو ہم اس سنس میں لیتے ہیں. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ خوشائن بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. کہ آصف صاحب نے ہمیں ہمایوں صاحب جوائن کیا آپ کی اجازت سے، ان سے تھوڑی سی ذرا بات کر لیتے ہیں. کہ آصف صاحب ذرا میچ کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. پاکستانی ٹیم خاص طور پہ ہماری بیٹنگ لائن اکثر دشواری کا سامنا اس کو رہا ہے اور ٹیسٹ میں تو رہتا ہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی جو پاکستان کی پرفارمنس رہی ہے، کیا مزید کرنا پڑے گا تاکہ ہماری جو ٹیسٹ رینکنگ ہے وہ بہتر ہو سکے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم انگلینڈ کی ٹیم کو مبارکباد دیں گے کہ وہ جس انٹینٹ کو اور جس اپروچ کو وہ لے کے آئے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور ایک ایسا میچ جس کو پہلے 2 دن یہ سمجھا جا رہا تھا یہ میچ ڈرا ہوگا، اس کو انہوں نے فتح میں تبدیل کر دیا. تو سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی ٹیم میں اگر آپ نے بابر اعظم کی پریس کانفرنس دیکھی ہو رائٹ بیفور دا میچ، اس میں ان کی باڈی لینگویج جو ہے بہت ہی ڈیفینسو لگ رہی تھی، اور کچھ سوالات کے جوابات بھی انہوں نے ایگریسو ہو کر دیے جو اس چیز کی غمازی کر رہا تھا کہ بابر اعظم جو ہے وہ ویل پریپیئرڈ نہیں ہے اس سیریز کے لیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی بیٹنگ لائن اپ جو ہے اس کو کیسے کھلایا، اس کو کیا پلان دیا اور انہوں نے کیا ایگزیکیوٹ کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایسی پچ بناتے ہیں جس میں آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ صرف بیٹنگ کے لیے پیراڈائز ہوگی اور اس پر بھی آپ کے بیٹرز جو ہیں وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتے اور اس کو پرفارم نہیں کر پاتے، تو پھر یہ سیریس کوسچن مارک ہے آپ کی کوچنگ کے اوپر. اور ہیڈ کوچ ثقلان مشتاق ہیں، ان کی بھی ہم نے پریس کانفرنس دیکھی جس میں ان کے کچھ جو جوابات تھے ان سے نہایت ہی احترام کے ساتھ ہم اختلاف کرتے ہیں. آپ کی سلیکشن میں مسئلہ نظر آیا، ایک ایسا پلیئر جس کا نام لیا جا رہا تھا جو آپ کے لیے ٹرمپ کارڈ ہوگا، ابرار اسپنر. اسی گراؤنڈ کے اوپر میں قائد اعظم ٹرافی میں کومنٹری بھی کر رہا تھا تو میں نے ان کو بالنگ کرتے ہوئے دیکھا، وہ انگلینڈ کی بیٹنگ کو اچھا خاصا ڈسٹرب کر سکتے تھے. ان کے پاس جو ڈیلیوریز ہیں جس کو کیرم ڈیلیوری کہتے ہیں، ان کے پاس رانگ ون، ان کی گوگلی،
سب کچھ کمال ہے، لیکن آپ نے ان کو چھوڑ کر زاہد کو صرف اس لیے کھلایا کہ زاہد آپ کے ساتھ 1 سال سے آپ کے ساتھ ٹریول کریں اور کھیل نہیں پائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ٹھیک ہے کیاسر صاحب، یہ تو آپ نے وہ باتیں بتائی جو کہ ہو چکی ہوئی ہیں، اب کیونکہ آگے ہم نے ملتان کو بھی دیکھنا ہے، پھر کراچی کو بھی دیکھنا ہے، تو ہاؤ یو سی کہ اب کیا چینجز، نیسیسری چینجز کرنی چاہیے تاکہ ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے فرام پاکستانی سائیڈ ایز ویل؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو اپنا مائنڈ سے چینج کرنا ہوگا. آپ اس کو بیس بال کرکٹ کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ انگلینڈ ایک نئی اصطلاح لے کر آیا ہے اور وہ ہے اٹیکنگ کرکٹ کی، کہ ٹیسٹ میچ کو بھی آپ نے اٹیک کر کے کھیلنا. اور یہ برینڈن میکلم جو ان کے کوچ ہیں، بیسکلی وہ وائٹ بال کرکٹ کے لیے مانے جاتے تھے، لیکن کوچنگ وہ ریڈ بال کرکٹ میں کر رہے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو اس وقت بیسٹ ٹیلنٹ موجود ہے اکارڈنگ ٹو دی مینجمنٹ، آپ اس کو کھلا رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے اندر سے ہارنے کا خوف نکالیے. اگر آپ کرکٹ میں ایک میچ ہار جائیں گے تو آپ کی دنیا ختم نہیں ہو جائے گی. آپ دیکھیے کہ جو فیصلہ لیا بین سٹوکس نے، جس کے اوپر ابھی ہمارے دیگر جو آپ کے ساتھ جو یہاں پر اینالسٹ بیٹھے ہیں جو بات کر رہے تھے، بالکل درست کر رہے تھے کہ بین سٹوکس نے صرف ایک فیصلہ کیا کہ وہ دلیری سے کرکٹ کھیلیں گے. تو ہمیں بھی دلیری سے کرکٹ کھیلنی ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ہوم گراؤنڈ میں ہار کا خوف لیے ہوئے سیریز ہار جائیں. آپ نے پہلے میچ میں ایسا ہی کیا، آسٹریلیا کے ٹور میں بھی آپ نے یہی کیا تھا. اس میں ہمیں چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ بہت ووکل نظر آئے تھے کہ آنے والی سیریز میں ایسا نہیں ہوگا. پہلے ٹیسٹ میچ میں وہ کافی اس کے اوپر انہوں نے بات بھی کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو فیئر لیس کرکٹ کھیلنی ہوگی. فیئر لیس کرکٹ کھیلنی ہوگی، یہ آپ کا پوائنٹ ہے جی. کیا صاحب بہت بہت شکریہ جی. رشید صاحب لاسٹلی ذرا بتائیے گا کہ جو انڈیا کی نیوٹرل وینیو کی ہمیشہ بات کی جاتی رہی ہے، بہت بڑا میسج نہیں ہے انڈیا کو کہ دیر از نو نیوٹرل وینیو؟ آنا ہے کھیلنا ہے تو پاکستان میں کھیلیں بھائی. دیکھیے، انڈیا کی بین الاقوامی کرکٹ میں ان کا بڑا سٹیک ہے، بہت زیادہ ان کے جو ہے لابیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے آپ نے جس طرح تذکرہ کیا کہ سری لنکا کرکٹ ٹیم یہاں پہ آئی، ویسٹ انڈیز آئی، آسٹریلیا کی ٹیم آئی، جنوبی افریقہ کی ٹیم آئی، اور اب انگلینڈ کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے. تو ایک لحاظ سے تو یہ ایک بہت بڑا میسج ہے انڈین کرکٹ بورڈ کو کہ وہ چاہے جو کچھ بھی کرے، ان کی ہر جگہ اور ان کی بات نہیں مانی جا سکتی اور نہیں چل سکتی. دوسرا، ایشیا کپ میں انہوں نے آنے سے انکار کیا ہے. یہ بھی اب ان کے اس جب انگلینڈ کرکٹ ٹیم کی یہاں کی موجودگی کے بعد جو ورلڈ چیمپئن ہے، 2 فارمیٹ کی وہ ورلڈ چیمپئن ہے، وہ اگر یہاں پہ موجود ہے، سیکیور ہے، تو انڈیا کو بھی اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. ادروائز یہ آئی سی سی کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ انڈیا کو اس بات پہ مجبور کرے کہ ایشیا کپ اس ریجن کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. بغیر کسی ریجن کے ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ آنے والا جو دورہ انگلینڈ کے باقی مراحل ہے وہ انشاءاللہ بخیر و خوبی انجام پائیں گے. اس کے بعد آئی سی سی اور پی سی بی کو اس نقطے کو انڈیا کے سامنے رکھنا ہوگا. انڈیا کے اندر جو حالات ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. مہاراشٹرا کی وہ ویڈیو جو کل سامنے آئی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ دل دہلا دینے والی ویڈیو ہے. وہاں پہ سر عام مسلمانوں کو جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم کشمیر کی بات نہیں کرتے، ہم مہاراشٹرا، ممبئی، ہم جو مین سٹریم انڈیا ہے وہاں پہ جو وہاں کی بات کر رہے. اگر وہاں پہ سیکیورٹی کے ایسے مسائل ہیں، وہاں پہ آئے روز دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، وہاں پہ آئے روز جو مذہبی منافرت کے واقعات ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر کرکٹ کھیلی جا سکتی ہے تو پاکستان میں تو الحمدللہ کسی اقلیتی برادری کے لوگوں کو اس طرح سر عام ان کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں کیا جا سکتا. یہ تمام نکات ہیں، انڈیا کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کا یہی تسلسل برقرار رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. میں شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام پینلسٹ کا، جناب طاہر نعیم ملک صاحب، رشید صافی صاحب، ہمایوں خان صاحب. ڈیٹیل کے ساتھ موضوعات کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. پروگرام کیپٹل ویو سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.